ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور ہمارے درمیان مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب ہمارے بیچ میں بہت ہی اہم عنوان ہے اطاعت الہی میں جلدی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس بارے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ بہت عظیم، بہت اہم، بہت خاص عنوان ہے، اور اس خاص عنوان پر بیان کریں گے ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ دعوت سینٹر الغات جو ریاض کے باہر ہے، اس میں آپ داعی کی حیثیت سے پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے مقبولیت دی ہے، اور عوام الناس، طلباء اور علماء بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، عمر لمبی عطا فرمائے، اور مزید ہم سب کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں بلا تاخیر شیخ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے موضوع پر گفتگو شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، اور کسی بھی کام کے طرف سبقت کا یہ معنی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کے کام کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، اس عمل خیر کی ادائیگی میں سستی اور تاخیر سے کام نہ لے۔ ساتھیو، یہ ایسی چیز ہے جو بندے کے ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ گویا ایک بندہ اگر مومن ہے تو گویا اس کا ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی میں اور خیر کے کام میں تاخیر سے کام نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنوں کی صفت میں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی الذین هم بآیاتنا یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں جلدی جلدی کرتے ہیں، جو بھلائیاں جلدی جلدی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی طرف دوڑے جاتے ہیں، وہم لہا سابقون۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خیر کے کام میں، اپنی اطاعت کے کام میں سبقت کرنے اور جلدی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے،
چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر یہود کے اور بعد کمزور ایمان والے یا منافقین کے اعتراض کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک طرف متوجہ ہونا ہے، تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم ان باتوں پر توجہ دینے کے بجائے کیا کرو، خیر کے جو کام ہیں، اللہ کی اطاعت کے جو کام ہیں اس بارے میں تم جلدی کرو، یعنی اس کام کو بغیر تاخیر کے، بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی سستی اور کاہلی کے وہ کام ادا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابو داود میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التودۃ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، سنجیدگی بلکہ اطمینان، آہستگی ہر کام کے اندر یہ مناسب ہے، الا فی عمل الآخرہ، البتہ جہاں آخرت کا معاملہ ہو وہاں انسان کو جلدی، سبقت اور آگے بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بس کے اوپر سوار ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہاں اطمینان سے دیکھیں کوئی بوڑھا ہے، کوئی اور ہے، کوئی دوست ہے، اس کو آگے بڑھا دو، لیکن پہلی صف میں جہاں کھڑے ہونے کا معاملہ ہے وہاں کیا ہونا چاہیے، خود آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر کے وہاں پر تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے التودۃ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، فی عمل الآخرہ۔ نیز آپ اس پر بھی غور کریں کہ حالات جب بگڑتے ہیں، فتنوں کا جب زمانہ آتا ہے، مومنین کے لیے نیک کاموں کا ادا کرنا ایک مشکل مرحلہ جب بن جاتا ہے، تو ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے کام کی طرف سبقت اور اپنی اطاعت کی کام میں جلد بازی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد حدیثیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کی، تاریک رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے، اندھیرے ٹکڑوں کی طریقے سے جب فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ان فتنوں سے پہلے پہلے تم لوگ نیک عمل کر لو، جلد بازی کر لو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ ہی سے صحیح مسلم میں مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے یا 6 علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے نیکی کے کام تم کر لو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نیکی کے کام میں اور خیر کے کام میں آگے بڑھنا اور جلد بازی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ بلکہ وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک حاکم میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے 5 صورتحال کو، 5 حالت کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاکل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو گی، تھوڑی ہے مہلت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مطلوب یہ ہے، اسلام کی روح یہ ہے، اسلام کی بلکہ ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی خیر کا کام ہے اس میں سبقت سے کام لے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے میں آج کے موضوع میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معاملات میں
سستی سے کام لینے، کاہلی کرنے کی مذمت بیان فرمائی ہے اور متعدد ناحیے سے مذمت بیان فرمائی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، نیکی کے کام میں سبقت کرنے کی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی، اس کی تعریف کی ہے اور اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اور تیسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو تو ہمیں وہ کون سے عمل کرنا چاہیے یا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر نیکی کی طرف سبقت کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ تین باتیں آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات دیکھیے، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جو اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب کو پہلے ذکر کیا ہے، پھر ترغیب کا ذکر آیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے چند جگہوں کو چھوڑ کر کے آپ دیکھیں گے کہ جہنم کا ذکر پہلے ہے اور جنت کا ذکر بعد میں ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لے جائیں۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے، نیک عمل کرنے کے لیے، دین کی طرف بڑھنے کے لیے بندہ خوف کا زیادہ محتاج ہے لالچ کے مقابل میں۔ اور یہ چیز مشاہدے میں بھی ہے کہ بسا اوقات بندہ کسی کام کو لالچ سے کم کرنے کی طرف رغبت کرتا ہے، لیکن اگر اسے ڈر ہے تو وہ کام کرنے کی طرف جلدی بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو ہمیں اتنے پیسے ملیں گے، لیکن کبھی سستی لاحق ہوتی ہے، چلو آج کچھ طبیعت سست ہے، آج ڈھیلی ہے، آج تھوڑی سی فرصت نہیں ہے، کل کر لیں گے۔ لیکن اگر یہی ڈر ہو کہ اگر ہم نہیں گئے تو ہماری تنخواہ کٹ جائے گی، یا کفیل ہم سے کیا کہے گا، جی بقامہ ہے نا، جی بقامہ، تو اس پھر کوئی تاخیر نہیں ہو کہ فوراً جا کر کے وہ کام کریں گے۔ تو انسان دیکھیں گے ترغیب کے مقابلے میں ترہیب کا زیادہ محتاج ہے آخرت کے معاملے میں بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ذکر جتنی تفصیل سے کیا ہے قرآن مجید میں، جنت کا ذکر اتنی تفصیل سے نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جہنم کا ذکر عموماً پہلے کیا ہے اور جنت کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اسی لیے میں سستی اور کاہلی کے نقصانات پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے فوائد بعد میں۔ دیکھیے، سستی اور کاہلی کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی قرآن اور حدیث میں منافق کی علامت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نیک کام میں سستی نہ کرے، اللہ کے حکم بجا آوری میں انسان سستی سے کام نہ لے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر اس کو جو قدرت قہاریت حاصل ہے، اگر بندہ اس کے اوپر نظر کر لے تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہنستے زیادہ ہیں اور بلکہ رونا تو ساتھیوں اللہ کے خوف سے ایک ایسی سنت ہے جو آج تقریباً مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ ورنہ ہر آدمی اپنا حساب لگا لے کہ 24 گھنٹے میں ہنسا کتنی بار ہے، وہ مسجد میں بیٹھتا ہے پھر بھی ہنستا ہے، دینی مجلس میں بیٹھتا ہے پھر بھی ہنستا ہے اپنے ساتھیوں کے اوپر، لیکن روتا کتنی بار ہے، سوچنے کی بات۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں ہو رہی تھی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور نیکی کے کام کی طرف سبقت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نیکی کے کام، اپنی اطاعت کے کام میں سستی کو یہ منافقوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ منافقین سے متعلق فرماتا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ کوئی سبب، یعنی وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ ان کے اعمال کو قبول کیوں نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف بڑی کاہلی سے آتے ہیں۔ جس طریقے سے آج ہم میں دیکھ لیجئے، صبح ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہو تو کتنا جلدی ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن مسجد طرف آنا ہو تو
کس قدر ہم سستی سے، ایسا لگتا ہے بہت سے لوگ کہ جس طریقے سے بکرے کو قربان گاہ کی طرف لے جایا رہا ہو اس کے گھسیٹ کر کے، ایسے ان کو مسجد طرف گھسیٹ کر کے لے آیا جا رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس میں یہ پائے جائیں گے کہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور دیکھیں گے اگر ابھی اقامت ہونے میں، جماعت کھڑی ہونے میں اگر 1 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، 3 منٹ، تو مسجد میں داخل ہونے کے بجائے باہر کھڑے ہو کر کے اس وقت کو گزار لیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر ایمان کو ہمارے وہ کینسر جو نفاق کا ہے وہ لگا ہوا، جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم اور سنن ابو داود میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ کہ عصر کی نماز وقت ہو جائے تو فوراً نہیں پڑھتا، تاخیر کرتا رہتا ہے، ارے ابھی تو وقت ہے نا، ابھی تو وقت ہے، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ جب دیکھتا ہے کہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جا رہا ہے تو جلدی جلدی سے آتا ہے اور 4 ٹھوکریں لگا لیتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام میں، اللہ کی اطاعت کے کام میں سستی سے کام لے جانے منافقین کی علامت ہے۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ متعدد مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے، سستی اور کاہلی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت جو سنن ابو داود وغیرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ضرورت یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اس دعا کو دعا کے طور پر پڑھیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے اور یہ نیت کر کے پڑھیں کہ اس دعا سے ہمیں یہ فائدہ ہو۔ امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدها وأعوذ بک من شر ما فی ہذہ الشر ما بعدها۔ اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسل کی خرابی اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان لانے کے منافی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ کس بات کی دعا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کاہلی سے محفوظ رکھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ سستی اور کاہلی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں بلکہ شیطان کے نزدیک محبوب ہے۔ اور وہ حدیث جو آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے۔ علیک لیل طویل، علیک لیل طویل فرقد، ابھی لمبی رات ہے سو جاؤ، پھر اس پر دم کرتا ہے لمبی رات ہے سو جاؤ، لمبی رات ہے سو جاؤ۔ جب بندہ اٹھ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور بندہ طیب النفس، چست اور چالاک ہوشیار ہو کر کے صبح کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اصبح خبیث النفس کسلان، اصبح خبیث النفس کسلان، وہ برے نفس، اس کا نفس یعنی اطمینان نہیں رہتا، اسے نیکی کے کام کے اندر چستی محسوس نہیں ہوتی بلکہ سست رہا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے عمل خیر کے اندر سستی سے کام لینا اور چستی نہ دکھلانا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ کرام کو اس پر خصوصی توجہ دلایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ، متعدد کتب حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھیں گے مسجد میں پہلے آئیں گے لیکن بیٹھیں گے کہاں؟ سب سے پیچھے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ دوسری یہ غلطی کرتے ہیں، آئیں گے سب سے پیچھے اور آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں کی غلطی ہے کہ اس لیے پہلا آدمی جو ہے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر دے رہا ہے اور دوسرا آدمی دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدموا فأتموا بی وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، آگے بڑھو، پیچھے کیوں ہو، آگے بڑھو اور میری اقتدا کرو، میری نماز کو دیکھو، میرے طریقے کو دیکھو، میں کیسے پڑھ رہا ہوں، تمہارے بعد والے تمہاری اقتدا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة، برابر لوگ پیچھے رہنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں پیچھے کر دے گا، حالانکہ وہ جنتی ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دے گا۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ نیکی کے کام کے ہمیں سستی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں بلکہ مبغوض اور شیطان کا کام ہے۔ البتہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ ساتھیوں یہ ہے کہ نیکی کے کام کی طرف سبقت کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکم بجاواری میں جلد بازی کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہر انسان اپنے ایمان کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کہاں تک پایا جا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر غور کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اے لوگو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں ایسی چیز طرف دعوت دیں جس سے تمہارے دل کو زندگی مل رہی ہے تو تم جلد بازی سے کام لو۔ اس آیت کا مفہوم صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس حدیث پر نظر کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر پڑھی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سعید ابن معلہ کے بارے میں آتا ہے اور سنن اور مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری حضرت ابی ابن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سعید ابن معلہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور کہا اے سعید، آپ نے آواز دی ایک دو بار لیکن وہ نہیں آئے۔ نماز سے جیسے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں تو کعب نے کہا کہ پہلی بار ہم نے بلایا تو کیوں نہیں آئے، پہلی بار ہم نے بلایا تو کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول؟ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی ساتھیوں، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد شاید لوگوں کو کچھ دور دیکھا کہ کھڑے ہیں، منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا یا عبداللہ، اے ابن مسعود آگے آؤ، اٹھو اور آگے آ کر کے بیٹھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ کہہ دینے پر کہ تم بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ مسعود اپنی جگہ جہاں تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہ ایمان کی یہ علامت ہے کہ بندہ نیکی کے کام میں جلد بازی سے کام لے، اللہ تعالیٰ کے خیر کام میں جلد بازی لے، وہاں پر اس میں تاخیر سے کام نہ کرے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو فائدہ ہے ساتھیوں، اور اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے، بہت سے لوگ اس پر عمل نہ کر کے خیر کے کام سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ خیر کا کام کیا ہے کہ اگر انسان خیر کا کام کر لیتا ہے تو فریضے سے سبکدوش ہو جاتا ہے،
ورنہ اس کے اوپر وہ فریضہ باقی رہ جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فل یتعجل، جو حج کا ارادہ کرتا ہے وہ جلدی کرے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آدمی بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کی سواری جو ہے غائب ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور مشغولیت اس کو ہو جائے. ساتھیو اس کا تجربہ دیکھیے تو مجھے ہوا ہے اچھی طریقے سے کئی آدمیوں کے اوپر. ایک صاحب کو بتاؤں 1 سال وہ حج نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا حج کر لو، فیملی لے کر کے آئے. ہم نے کہا حج کرا دو اس کو، کہ اس بار ہمارے پاس پیسے نہیں. ہم نے کہا کر لو، آئندہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہو. خیر ادھر ادھر سے کر کے انہیں حج پر بھیج دیا، الحمدللہ حج کر لیا. دوسرے سال ان کی بیوی کو حمل ہو گیا. کہا شیخ اچھا کیا آپ نے حج کرا دیا ورنہ. اور دوسرے ہمارے ایسے ملنے والے ہیں آج ان کو شاید کم سے کم 15 سال ہو گئے ہیں سعودیہ میں یا 12 سال. پہلے سال سستی کی بیوی کو نہیں حج کرائے، دوسرے سال آج 15 سال ہو گئے حج کرنے کا موقع نہیں ملا، جبکہ وہ مکہ میں رہ رہے ہیں. یہی سے روکا. نعوذ باللہ من ذالک. بڑے اچھے ہیں، شاید دین کے ہم سے اچھے ہوں، لیکن ایک رکاوٹیں جو پیش آتی گئیں، بیوی دودھ پلا رہی ہے، حمل ہے، حالات نہیں سازگار ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام میں سستی کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اگر وہ فریضہ ہے تو فریضہ رہ جاتا ہے، اور اگر وہ نفلی چیز خیر کی چیز ہے تو اس سے محروم ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا وہ کام کر لیتا ہے. اس کو ایک حدیث سے میں آپ کے سامنے ثابت کروں. ایک صحابی ہیں، اگر مجھ سے بھول نہیں تو یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یعلا ابن عمرو. صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک بار بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ایک شخص ایک خوبصورت سے اور قیمتی چادر بیچ رہا تھا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا حضرت عثمان ابن عفان کا ادھر سے گزر ہوا، اور ظاہر بات دونوں پیسے تھے، مالدار تھے. اس چادر کی قیمت لگائی تو مہنگا دیکھا اور چھوڑ کر کے چلے گئے. مہنگا دیکھا اور چھوڑ کر کے چلے گئے. اتنے میں وہاں سے حضرت یعلا ابن عمرو رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، انہوں نے اس کو خرید لیا اور گھر لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر میں یاد آیا حضرت عثمان کو یا عبد الرحمن ابن عوف کو کہ وہ چیز خرید لینی چاہیے، وہ چیز لے لینی چاہیے. کسی کو صدقہ کر دیں گے، کسی کو ہدیہ کر دیں گے. جب دوبارہ وہاں جاتے ہیں تو چادر وہاں پر موجود نہیں ہے، چادر وہاں پر موجود نہیں. پوچھا کیوں، کون لیا، کس نے خریدا؟ کہا یعلا نے. کہا یعلا نے؟ اس کے بعد پیسے کہاں سے آئے، اس نے خرید لیا. ان کو کہاں ملا؟ کہا کہ ہاں انہوں نے لے لیا ہے. تو چنانچہ دوسرے دن یا تیسرے دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ چادر پر کتنی لالچ ان کو تھی، ذرا دیکھیں. وہ چادر کیا کیا تم نے؟ شاید مقصد رہا ہو کہ ہم دوبارہ اس سے خرید لیں. وہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ ہم نے اپنی بیوی کے اوپر صدقہ کر دیا ہے. کہا کہ اچھا، کوئی بیوی پر بھی صدقہ کرتا ہے؟ اس کو کھانا کھلاؤ گے تو صدقہ ہوگا، اس کو چادر دے تو صدقہ ہوگا. کہا ہاں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ جو کچھ بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قصہ مختصر یہ کہ گئے اور آپ کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا صدقہ یعلا، صدقہ یعلا، یعلا نے صد کہا ہے. تو کہنے کا مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی ایک اچھی چیز ہے، فرائض میں نہ ہو، سنن ہی کیوں نہ ہو، ایک غریب ہے مثال کے طور پر، آپ سے کچھ مانگ رہا ہے سامنے، وہ آپ سے کھانا مانگ رہا ہے، آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، آپ ادھر سے گزرے اور کہا کہ تھوڑا سستی برتی، چلو بعد میں دے دیں گے. دوسرا کوئی آدمی ہے اور اسے دے دیا. اب بعد میں آپ بسا اوقات ہوتا بھی ہے، خود ہمارے ہر انسان کے اوپر گزرا ہوگا کہ ارے وہ کیا ہوا، اگر اس کو دے دے تو کیا جاتا ہمارا. دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہ چیز وہاں پر موجود نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خیر کے کام میں اگر سستی کرتا ہے، سستی سے کام نہیں لیتا، تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، اس کو فرصت مل جاتی ہے، اور اگر واجب نہیں ہے تو خیر کا کام کے اندر وہ
شریک ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ جانیں کہ سنن ترمذی وغیرہ میں جو روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل نماز کون سی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ لأول وقتها، وہ نماز جو وقت ہوتے ہی فوراً پڑھ لی جائے، اول وقت میں نماز پڑھ لی جائے. اسی طریقے سے ساتھیوں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کے کام میں سبقت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اور اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. دونوں نقطے پہ غور کریں. نیکی کے کام پر سبقت کرنا، اطاعت کے کام میں جلد بازی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا. اور اللہ وہ کیسے؟ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تبھی تو اس نے اللہ نے اس کی توفیق دی. اللہ نے توفیق دی اسے کہ یہ کام کر لے. اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ہی میں اس نے یہ کام جلدی کر دینا چاہا، جلدی کر دینا چاہا. اسی لیے دیکھیں انبیاء علیہ السلام صفت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام پر سبقت کرنے والے ہیں. چنانچہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء گزرے ان کے ذکر کے بعد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَكَانُوا لنا عابدین. اور یہ لوگ ہماری عبادت کے کام میں کیا ہے بالکل یعنی ملے، عبادت کے کام کے اندر بالکل وہ جمے رہا کرتے تھے، بات کا میں کوئی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے. اسی لیے دیکھیں ساتھیوں ایک نقطے کے اوپر غور کریں. اس امت کا جو شخص اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے وہ کون سا شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ جی ابو بکر کو دیکھیں، ہر کام میں آپ ان کو سبقت کرنے والا پائیں گے، ہر کام میں سبقت کرنے والا پائیں گے. ایمان سب سے پہلے کون لے آیا؟ کون لایا ایمان سب سے پہلے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان کیا ہے کہ ہم نے جس کے اوپر بھی اپنا ایمان کو ہم نے پیش کیا ہے یتلعثم، وہ تھوڑا سا جھجکا ضرور ہے سوائے ابو بکر کے. جب ہم نے ان کے اوپر ایمان پیش کیا تو فوراً قبول کر لیا ہے. اور وہ حدیث جو بڑی دلچسپ ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی نا، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، کہ آپ نے ایک بار سوال فرمایا آج مریض کی عادت کس نے کی ہے؟ ابو بکر نے کہا میں. آج صدقہ کس نے کی ہے؟ فقیر کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا آج جنازے میں کون شریک ہوا ہے؟ ابو بکر نے کہا آج روزے میں کون ہے، روزے سے کون ہے؟ ابو بکر نے کہا میں. آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ چار صفت ایک دن میں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ دیکھیں کہ عمل خیر میں وہ سب سے آگے رہے ہیں. اسی لیے وہ دلچسپ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب صدقہ کرنے کے ایک بار حکم دیا تو کہتے میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، میں گھر گیا مال کو 2 حصے میں کیا، آدھا گھر والوں کو رکھا آدھا لا کر کے دے دیا. آپ نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ کہا کہ آدھا مال ان کے لیے چھوڑا. آپ نے کہا اچھا کیا. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. تھوڑی دیر میں کیا کرے ابو بکر لے کر کے آ رہے ہیں. آپ نے پوچھا اے ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہا گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے رہوں اور کچھ نہیں گھر میں. تو حضرت عمر نے کیا کہا آج کے بعد سے کبھی میں سوچوں گا بھی نہیں کہ آپ سے آگے بڑھ جاؤں میں. بلکہ بعد علماء کے ساتھ ساتھیوں میں بیٹھا تو انہوں نے یہ بتلایا کہ ہم نے اس کا غور کیا ہے اس پر، اور بڑی سوچ فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں اگر تمام اعمال پر سبقت کرنے والا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے
صحابہ میں جس بارے میں اختلاف ہوا ہے اس بارے میں ابو بکر کی رائے سب سے بہتر رہی ہے. محروم ہیں وہ لوگ اللہ کی قسم، بلکہ مرحوم ہیں وہ، مرحوم رحم کے والے بلکہ مرحوم مردہ کے مار ہمارے جو لیتے ہیں وہ جو حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے ساتھیوں، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیکیوں میں جتنا گالی دو اتنا ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ فرمایا ابو بکر اگرچہ دنیا سے چلا جائے لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہ ہو اور چلتا رہے. اس لیے ایسی مرحوس قوموں کو اللہ نے دیکھا کہ ان کے دل ہیں ہی گندے، ان کے دل ہیں ہی گندے، تو اس کو ہم اس کام میں کیوں نہ لگائیں جس سے ہمارے نیک بندوں کا فائدہ ہوتا رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ نیکی کے کام کی طرف سبقت کرنا، اللہ کی اطاعت میں جلد بازی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اسی طریقے سے نیکی کے کام میں سبقت قرآن اور حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب ہے اور جنت میں جلدی داخلے کا سبب ہے. ہو سکتا ہے بے حساب داخلے کا سبب بن جائے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. والسابقون السابقون جو سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین ہیں، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین ہیں، یعنی پہلی امتوں میں زیادہ اور اس امت میں، اس لیے کہ پہلی امتوں کے انبیاء ہی کو لے لیجیے کتنے زیادہ ہو جائیں گے اور انبیاء کے صدیقوں میں کتنے زیادہ ہو جائیں گے. علی کل حال ایک تفسیر یہ بھی ہے، کوئی نہ پکڑے کہ ہاں ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ بھائی اسی امت کے اول آخر، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کی صفت کیا بیان کی گئی ہے، والسابقون السابقون، وہ جلد بازی کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا بیان، فی جنات نعیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، جلد بازی کرو اگر تمہیں یہ چیز چاہیے تو. مجھے یاد آئی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہ لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیان فرمایا آخر میں کہ اس امت کے اندر 70,000 لوگ کون ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے. کیا نام تھا ان کا؟ عکاشہ. کیا کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں ہو جاؤں. تو آپ نے کہا تم انہیں میں ہو. دوسرے نے کہا کہ میرے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا، سبقہ کا عکاشہ سبقت لے گئے، ہے نا. اگر تم پہلے کہے ہوتے تو تم کو فضیلت مل جاتی ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام میں سبقت یہ کیا چیز ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد مسند احمد میں حدیث سمرہ ابن جندب سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، احضروا الجمعۃ وادنوا من الامام، جمعہ کے لیے حاضر ہو اور امام کے قریب ہو کر کے بیٹھو. فإن الرجل يتخلف عن الجمعہ، اس لیے کہ آدمی جمعہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتی تو ہے لیکن جنت میں بھی بعد میں جائے گا. کیوں؟ جمعہ میں جلدی. میرے بھائیو آج یہ سنت ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے. جمعہ کے اندر پہلے جانے کی سنت ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے، ورنہ ہم میں سے ہر آدمی، میں بھی اپنا حساب لگاؤں، کوئی بتائے نہیں، ورنہ جو ہے شاید سب سے برا میں نکلوں اس میں، کہ کئی بجے جمعہ کے لیے جاتا ہے. سوچے آدمی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم موجود ہیں، بھائی ڈر لگتا ہے کوئی بات کہتے ہوئے، ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں جائے گا اسے کیا ملنے والا ہے جی، دوسری گھڑی میں، تیسری میں، چوتھی میں جی، پانچویں میں اور چھٹے میں زیرو. کیا ملنے والا ہے؟ لیکن اب سوال یہ ہے پہلی گھڑی ہے کئے بجے جی؟ اذان کے فوراً بعد. دیکھ لیجیے، پہلی اذان کے بعد
اذان سے پہلے اذان سے پہلے آپ کے زمانے میں پہلی اذان تو تھی ہی نہیں. جی ہاں سوچئے کب ہے وہ گھڑی؟ جو اول وقت میں مسجد میں جاتے ہیں. مسجد کھلتے ہی چلا جائے. یہ ان کی بات کم سے کم جو ہے سب سے قریب ہے. علماء کہتے ہیں کہ آپ جو ہے صبح ہونے سے لے کر کے زوال تک آپ 5 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. جی سن لیجئے, اگر غلطی ہو تو اہل علم تو تصحیح کر دیں گے. آپ صبح ہونے سے لے کر کے زوال تک آپ کیا کیجئے, اسے 5 حصوں میں تقسیم کر دیجئے. تو جو پہلے حصے میں جائے گا اسے اونٹ ہے, دوسرے حصے میں, تیسرے حصے میں, اور چوتھے میں شاید ہم لوگوں کو کچھ بھی نہ ملتا ہو ان میں سے, اس لیے کہ جاتے کب ہے وہ چھٹے حصے میں جاتے ہیں. اذان میں آدھا گھنٹہ باقی ہے کہ نہیں ہے, اذان ہونے والی ہے, خطبہ شروع ہونے والا ہے, تبھی تو جاتے ہی نہیں جاتے. اونٹ کب ملے گا؟ فجر پڑھیے اور مسجد چلے جائیے اگر اونٹ چاہتے ہیں تو. اگر اونٹ کی قربانی چاہتے ہیں کب جائیے. اسی لیے شاید غزالی نے لکھا ہے رحمہ اللہ کی سب سے پہلی سنت جو مسلمانوں نے چھوڑی ہے وہ جمعہ کی نماز میں جلدی جانا ہے. سلف کے بارے میں آتا ہے وہ چراغ لے کر کے جمعہ کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے. کب؟ جی چراغ لے کر کے. تعجب ہوگا کچھ لوگوں کو ہماری بات پر. اصل میں کھلتی اس لیے کہ ہم آتے نہیں ہیں. اگر ہم آنا شروع کرتے فجر کے بعد سے بیٹھ رہے, کون بند کرے گا؟ نہیں بند کرے گا, ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ساتھیوں, اسی سعودیہ میں فجر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھتے تھے. اگر جمعہ دے تھوڑی دیر آتا ہوں, دیکھو ابھی ہم اٹھے نہیں ہیں کہ آ گئے مسجد میں. ہمارے بغل میں ایک شہر ہے زلفی, یہاں کا, بلکہ یہاں شہر میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اب تو یہ تقریباً طریقہ چھوٹ گیا ہے کہ گرمی میں پڑھنے کے لیے نماز مغرب عشاء باہر, فجر انتظام باہر ہوتا تھا, ہے نا, اور سردی میں ظہر اور عصر پڑھنے کے لیے انتظام ایسا تھا کہ نہیں تھا, ہے نا. تو وہاں فجر کی نماز گرمی کے موسم میں چونکہ باہر ہوتی تھی تو کہا امام سلام پھیرتا تھا, امام سلام پھیرتا تھا کہ بوڑھے لوگ 60 سال 65 سال 70 سال کے دوڑ لگا دیتے تھے کون جلدی جا کر کے آگے بیٹھ جائے. یہ ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. جی تو بتائیے ہم میں سے کوئی آدمی اونٹ گائے بکرے کا حقدار ہے؟ جی نہیں. انڈا مل جائے یہ بڑی غنیمت ہے, مرغی بہت مشکل سے ملتی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جمعہ میں پیچھے رہنے کی اپنی عادت بنا لیتا ہے, یہاں تک کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے آخر میں جانے دے گا جب دوسرے لوگ چلے جائیں گے. تو مجھے یاد آیا بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے اس اثر کے اوپر سنن ماجہ میں, اور امام ابن ابی عاصم کی سنہ کے اندر ہے, اور بعض علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے. لیکن چونکہ ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہے اس لیے میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ ان کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن جمعہ دن مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 آدمی ان سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. کئی آدمی؟ 3 آدمی ان سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. تو کہا کہ رابع اربعہ وما رابع اربعۃ ببعید. میں چوتھے میں کا چوتھا ہوں, افسوس کرنے لگے کہ 4 آدمی ہم سے پہلے پہنچ گئے. ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ ایک بار باہر نکلے تو دیکھا کہ بچے یہ بحث کر رہے ہیں کہ آج مسابقہ میں فلاں کا گھوڑا آگے بڑھ گیا, فلاں کا بڑھ گیا, فلاں کا آگے بڑھ گیا. تو کہا تم لوگ کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا فلاں کی. کہا میں سب سے آگے ہوں آج.
کہا آپ سب سے آگے ہیں؟ کہا میں سب سے آگے ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ داریہ سے میں نکلا اور مسجد میں سب سے پہلے میں پہنچا ہوں. مسجد میں سب سے پہلے میں پہنچا، گویا میں سب سے آگے نکل گیا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا افسوس سے رابع و اربعہ، ارے میں چوتھا ہوا، میں چوتھے نمبر پر پہنچا، میں چوتھے نمبر پر. چلو کوئی بات نہیں، چوتھا نمبر بھی زیادہ دور نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو لوگ اسی حساب سے بیٹھیں گے جس حساب سے جمعہ میں آیا کرتے تھے. جو جمعہ میں سب سے پہلے آتا ہے وہ سب سے آگے رہے گا، اور جو جمعہ میں آخر میں آتے ہیں، پتہ نہیں ہم لوگوں کو آخر میں کہیں جگہ ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی. اللہ اپنا رحم فرمائے. ساتھیو علی کل حال وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اس طرف آتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ نیکی کے خیر کام میں ہمارے اندر جذبہ کیسے پیدا ہو. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی. لہذا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت. اس میں تاخیر ہوئی تو گویا ہم زندگی کا جو مقصد اس کو ادا. ہم میں کا ہر آدمی ایک شہر سے کسی دوسرے شہر جاتا ہے کسی کام کے لیے تو سوچتا ہے سب سے پہلے جس کام کے لیے وہ کام نپٹائے تب دوسرا کوئی کام کرے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ پہلے وہ کام نپٹائے تب دوسرا کام کرے. لہذا ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا. اور سنن ترمذی میں وہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لو. تمہارے دل کو میں کس سے بھر دوں گا؟ غنا سے بھر دوں گا. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو لم اسد فقرک. دوسری چیز ساتھ یہ ہے، یہ سوچے کہ انسان کی حقیقی منزل کون ہے؟ آخرت ہے، اور آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ. اس بات کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اس بات کیا فرمایا؟ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تمہار دکان کھولے ہوئے ہو جمعہ کے دن، اذان ہو گئی نماز کی، تمہاری دکان کھلی ہے کس لیے؟ مال کے لیے نا. مسجد میں آؤ وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تو انسان یہ سوچے کہ وہ اس کی حقیقی منزل کیا ہے. آخرت اس کے لیے کوشش کرنی ہے نا، اور آخرت اس سے بہت بہتر. دوسری چیز یہ ہے خیر کے کام میں سبقت کرنے پر اللہ نے جو اجر رکھا اس کو انسان سوچے. ذرا سوچے ساتھیوں کتنا بڑا اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس طرح دینی مجلس ہے، ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں کیا کریں گے؟ ابھی تو شروع ہو رہا ہے نا، چلو چلے چلیں گے، چلو چلے چلیں گے. پروگرام شروع ہوگا، جمعہ کا خطبہ شروع ہوگا تو ایک دو صف رہا کرتی ہے، اور جب دیکھیں گے کہ آدھا خطبہ خطیب دے گا تو مسجد ہے نا. شروع میں یہاں پروگرام شروع ہوا ہوگا تو تھوڑے لوگ بعد میں. کیوں؟ چلے چلتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس اجر کے اوپر غور نہیں کیا جو پہلے آنے کا اجر ہے. یہاں پر پہلے نیکی کے کام، اس لیے کہ اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو اجر اذان دینے میں اور صف اول میں پہنچنے کا ہے. آج تو لوگ کہیں گے ہم تو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ایک رات چھوٹ کیوں نہیں جائے، پہلی صف رہا کرتی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں آج، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار وقت کا ہے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جو شخص اگر لوگ یہ جان جائیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے اور اذان دینے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور وہ بغیر قرآن اندازی کے نہ ملے تو قرآن اندازی بھی اس کے لیے کریں گے لوگ.
تو ساتھیوں سوچے کہ آگے بڑھ کر کے پہلی صف میں مسجد میں جلدی آنے میں، اذان کا جواب دے کر کے فوراً آ جانے میں کتنا بڑا اجر ہے۔ صرف ایک حدیث کے اوپر غور کر لیں آپ، جو سنن کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن، کتنا؟ 40 دن ایسے نماز پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ براءتان لکھ دی جاتی ہیں اس کے لیے۔ دو چیزوں سے وہ انسان بری ہے، ایک تو منافق نہیں ہے وہ، ایک تو وہ انسان منافق نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سچا مومن ہے، اور دوسرا کیا کہ جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے۔ تو اگر ان اجر کے اوپر غور کرے تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ نیکی کے کام میں سبقت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نیکی کے کام میں سبقت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو ہمارے اندر نیکی کی طرف سبقت کرنے، اللہ کی اطاعت سبقت کرنے کے سبب بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ سوال جواب کے لیے تھوڑا سا ٹائم موجود ہے ان کو۔ پیارے بھائیوں، شیخ نے ابھی جو محاضرہ دیا اور آپ لوگوں کو خیر کے کام میں سبقت کرنے کے تعلق سے بات کہی ہے، یا تو اسی کے تعلق سے یا اور بھی کوئی دینی سوال کریں آپ لوگ اور انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ موضوع کی مناسبت سے ہو تو اچھا ہے۔ ہاں، موضوع کی مناسبت سے رہے تو اور اچھا ہے۔ تو لوگوں کو سوال یہ کسی ساتھی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر جمعے کے دن کوئی درس وغیرہ ہو رہا ہو جو ساڑھے 9 بجے ہو، جس کی وجہ سے جمعے کی سبقت رہ سکے، تو اس میں کس کو ترجیح دینا چاہیے؟ اس درس کو اٹینڈ کرنا چاہیے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی درس ہو رہا ہے اور وہ اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے، شریک ہونے کی وجہ سے ہمیں مسجد میں جمعہ کے دن سبقت کے اندر تاخیر ہو جاتی، تو کس کو مقدم رکھا جائے؟ دیکھیے، اولاً تو یہ انسان کے اپنے حالات اور اس جگہ کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اگر علمی بات ہو رہی ہے اور وہ علم حاصل کرنے کا محتاج ہے، وہ چلا جائے گا تو وہ چیز کیا ہے؟ فوت ہو جائے گی، تو اس میں شریک ہو۔ اگر اس کی نیت یہ ہے یا اس کی عادت یہ ہے، اگر اس کی سچی نیت ہے یا اس کی عادت رہی ہے کہ وہ سبقت کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر دے گا۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دینی علم کے لیے اس مسجد میں، مجلس میں حاضر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فی سبیل اللہ لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کی حالت کے اوپر ہے، اس کے اوپر منحصر ہے کہ اب اس کے لیے دیکھے کہ فائدہ کس کے اندر ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ اس کا حاضر ہونا نہ حاضر ہونا کوئی نہیں، صرف ایک برکت کی وجہ سے جاتا ہے، اگر وہ نہ جائے پھر وہ مجلس کیا ہے؟ چلتی رہے گی، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے اگر اس کی عادت ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس میں حاضر ہو جائے۔ خاص طور پر اگر ان مجالس کا کوئی بدل ہو، تو ان مجالس کا کوئی بدل ہو کہ جمعہ کے بعد ہوتی ہے یا جمعہ کی مسجد ہی میں ایسا پروگرام ہو رہا ہے، جمعہ کی مسجد ہی میں ایسا پروگرام ہو رہا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر اپنا جمعہ سے پہلے ایک حلقہ بناتے تھے اور وہاں پر درس دیا کرتے تھے، واللہ عالم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب تھا کہ اگر اس کا تکبیر اولیٰ میں جو آدمی کے لیے 2 انعام ہے، اگر وہ تکبیر اولیٰ کی اگر کوشش کرے، اگر وہ اس کو اٹینڈ نہیں کر پائے، یعنی تکبیر اولیٰ کے حساب سے نہیں جا سکے،
اگر کسی مجبوری کی تحت یا کوئی آفس کے کام کی طرف سے، تو کیا اس کو وہ اجر ملے گا؟ اس کی نیت تو ہے کہ تکبیر اولا وہ اٹینڈ کر سکے، اگر وہ اٹینڈ نہیں کر پائے تکبیر اولا تو بھائی دیکھیے یہ اجر تو وہ نہیں ملے گا اس کو، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیات کو دیکھتا ہے، اس کا کوئی کام خیر سے خالی نہیں ہے. اگر یہ نہیں تو دوسرے اور بھی بہت سے اجر سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز سکتا ہے. لیکن یہ چیز اسی شرط کے ساتھ ہے کہ تکبیر اولا اس کو ملے ہر نماز میں، تب اس کو یہ چیز جو ہے ملے گی. جی ہاں، یہ حدیث کا ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ نیات کو دیکھتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل اس کے لیے کیا جائے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جی اچھا، میں کچھ ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی جمعہ سے پہلے ایک درس ہوتی ہے 10 بجے سے 9 بجے سے 10 بجے تک. چلو 10 بجے ساتھی کہتے ہیں اس سے بہتر ہے مسجد سے ہی چلے جائیں. نہیں، اس کا جواب ہم نے ابھی دیا ہے کہ اگر لوگ اس کے محتاج ہیں، لوگ اس کے محتاج ہیں، اور یہ ہے کہ اگر وہ تو تبدیلی نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی محروم ہو جائیں گے، تو ظاہر بات ہے اس صورت میں حضرت کے اندر جائیں، اللہ تعالیٰ سے ان کو نوازنے والا ہے. یہ درس میں حاضری جو ہے یہ بھی معمولی اجر نہیں ہے، یہ بھی معمولی اجر نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں کوئی آدمی نکل رہا ہے تو اس کا اجر دے رہا ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ ضامن علی اللہ، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں، اللہ کی ضمانت میں ہیں. ان عاش رزق وکفی وان مات دخل الجنہ. اگر وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، وکفی اور شرور سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. وَإِن مَاتَ دَخْلَ الْجَنَّةِ، اور اگر انتقال کر گیا تو جنت میں داخل ہوگا. ان میں ایک شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے، دوسرا وہ ہے جو مسجد طرف آتا ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا اگر انسان کی نیت درست ہے تو طلب علم کے لیے بھی نکلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر سے نواز رہا ہے اس کو. جی خواتین کا کس حساب سے رہیں گا وہ؟ جیسے کہ ابھی مرد حضرات کے لیے جمعہ کا حساب جوڑے تھے نا آپ نے، جی خواتین کا کس حساب سے رہیں گا؟ دیکھیے خواتین جو ہے وہ یقیناً جو ہے اس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر جمعہ نہیں. البتہ وہ جمعہ کے لیے جانا چاہیں اس اجر کو تو جائز ان کے لیے ہے، اور اس وقت پر جائیں تو چیز ملے گی. اور اگر نہیں جائے گی تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، وہ حدیث عورتوں کو اور ان کے شوہروں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب حضرت اسماء بنت یزید بن سکن شاید، جن کو وافدۃ النساء عورتوں کی ترجمان عورت کہا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد پر جاتے ہیں. پہلے کہا جیسے اللہ تعالیٰ مردوں کا رب ہے عورتوں کا بھی رب ہے، آپ جیسے مردوں کے رسول ہیں عورتوں کے بھی رسول ہیں، یہ کتاب عورتوں سب کچھ ہے، لیکن مرد جہاد پر جاتے ہیں ان کو اتنا اجر ملتا ہے اور عورتیں اپنے گھر میں رسول کیا ملنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا؟ کہا جا کر کے عورتوں سے میرا سلام کہہ دو اور یہ کہہ دینا کہ جو شخص اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور گھر کے کار و کام کو اچھی طریقے سے سنبھالتی ہے اس کو گھر میں رہ کر کے یہ سب کچھ ملنے والا ہے. اس کو گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ ملنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک چیز جہاد ہے اگر مردوں پر ہے تو عورتوں کے لیے دوسرے دروازے کھولے ہوئے ہیں جس یہاں سے ایک کمی پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. زکوٰۃ کے بارے میں ہے، زکوٰۃ اگر جیسے ایک سال ہم نے نکال دیا ہے وہ پیسہ بچا ہوا ہے دوسرا سال آ گیا تو جو زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیتے ہیں ایک سال، کیا پھر اس سے نکالنا پڑے گا؟ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھائیوں کے اوپر بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ پہلا سوال ذرا آپ واضح کریں، آپ نے زکوٰۃ کا جو مال نکالا ہے وہ بچا ہے؟ زکوٰۃ ہم نے ایک سال نکال دیا ہے، وہ پیسہ مکمل بچا ہوگا، پھر دوسرا سال آ گیا، اور پھر کیا اس میں سے پھر ویسے ہی نکال؟ نصاب کو پہنچتا ہے تو نکالنا جائے گا، نصاب کو پہنچتا ہے تو نکالا جائے گا. اور جہاں تک بھائی کو دینے کا تعلق ہے، اگر بھائی محتاج ہے حاجت مند ہے
تو وہ زیادہ حقدار ہے آپ کی زکوٰۃ کا. لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ کے بھائی کی دو حالت ہوگی. ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لیتا. آپ دیں گے تو کیا سمجھے گا کہ ہم کو کیا دے رہے ہیں؟ ہدیہ اور تحفہ ہماری مدد کر رہے ہیں. تو ایسے کو زکوٰۃ کے مال بغیر بتائے نہیں دیا جائے گا. جی بغیر بتائے نہ دیا جائے، بتایا جائے اس کو. اس لیے اسے اختیار ہے کہ بھائی میں ایک وقت بھوکا رہ لوں گا لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں لوں گا. اس کو اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدیہ دے رہے ہیں آپ اس کو، اور وہ آپ کیا دے رہے ہیں اس کو؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو اس کو بتانا ضروری ہے، سمجھائیں کہ بھائی تم حاجت مند ہو، اور اگر معلوم ہے کہ نہیں وہ فلاں کی زکوٰۃ لیتا ہے فلاں کی بھی لیتا ہے تو آپ بھی دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی اس کے اندر آنے کتنی کس حد تک سختی کر سکتے ہیں کہ لیٹس کو اذان ہوگی فوراً کام چھوڑ کے نماز لے جائے یا کوئی کام؟ بھائی دیکھیے، جمعہ کے خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس جمعہ کے بعد تو حرام ہے، باقی عام نمازوں کے بعد حرام نہیں ہے. خاص طور پر اگر آپ کے اس کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کی جماعت نہیں چھوٹ رہی ہے. تو اگر اس میں مشغول ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے، ظاہر بات حرام ہوگا. الا یہ کہ آپ کا آفس جہاں ہے وہاں انتظام کس کا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا. تو مسجد میں اگر جماعت چھوٹ جائے، تھوڑا تاخیر ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا جماعت بنا کر کے پڑھ لیں. لیکن آپ کو جانا ہے مسجد ہی میں نماز پڑھنے کے لیے، یا کمرے میں اکیلے پڑھنا ہے نماز، کمرے میں اکیلے پڑھنا ہے، وہاں نماز میں آپ کام کر رہے ہیں، ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے. جی شیخ، اگر جیسا کہ مجھے جو ہے یا اس سے پہلے رہنا، لیکن سنت جو ہے نا گھر میں پڑھنے کی فضیلت زیادہ آتی ہے. بھائی دیکھیے، اصل چیز یہ ہے، مبارکہ میں یہ داخل ہے کہ انسان وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی نماز کے لیے تیار ہے. وضو کر لیا، تیاری کر لیا، اور آپ سنت گھر کہاں پڑھیں؟ سنت گھر پڑھیں، ٹھیک ہے، سنت پڑھیے، گھر پڑھتے آپ جائیے. تو اس میں داخل ہوگا کہ آپ مسابقت کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، ابھی تو 20 منٹ ہے نا، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، تو ظاہر بات یہ اس کے خلاف ہے. تو چاہے جہاں یہاں سنت پڑھے وہاں اس سے محروم رہے گا وہ انسان. لیکن اگر پہلے تیار ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملنے والا ہے. جی بھائی، جمعے کی اتنی رکعتیں ہیں سنت ملا کے، اور کہاں پڑھنی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت سے لوگ جیسے ظہر کی 4 رکعت سنتیں ہیں، جمعے کے لیے بھی وہ پڑھنا واجب سمجھتے ہیں. دیکھیے، جہاں تک جمعہ کی سنت کا تعلق ہے تو جمعہ سے پہلے اور بعد دونوں میں فرق ہے. پہلے اور بعد دونوں میں فرق ہے. پہلے جو سنت پڑھی ہے جمعہ سے پہلے اس کی کوئی حد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور فعل سے کسی سنت کا پڑھنا ثابت نہیں ہے میرے علم کے مطابق. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یہ رہا ہے کہ وہ مسجد میں جاتے 2 رکعت 2 کر کے پڑھتے رہتے تھے، کوئی تحدید نہیں ہے. حضرت عبداللہ المسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی عالم اسے واجب کہتا ہے. نہ کوئی مذہب، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 24 نمبر، 48 نمبر، 46 نمبر جتنے ہیں، کوئی بھی اس کو واجب نہیں کہتا. یہ جہالت ہے اگر کوئی آدمی اس کو واجب سمجھتا ہے تو جہاں تک پہلے کا تعلق ہے اس سلسلے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے 2 رکعت، نہ 4، نہ کچھ بھی، بلکہ آپ سے جو ثابت ہے آپ نے بیٹا کہ جو آدمی مسجد میں آئے، جلدی آئے، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے اور جو کچھ میسر ہو وہ پڑھے. آپ نے کیا فرمایا؟ جو میسر آئے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 20 رکعت، جو میسر آئے اس کو پڑھے. اس لیے دیکھیے انسان کی طبیعت اللہ نے الگ الگ بنائی ہے. کچھ لوگ ہیں انہیں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ان کا دل لگتا ہے.
کچھ لوگ ہیں قرآن کی تلاوت میں ان کا مدار ہے، دل لگ رہا ہے، کچھ لوگ ہیں دعا میں ان کا جی لگ رہا ہے. تو جس میں اسے خشوع اور خضوع ملے، دل لگے، دل سے اللہ کی بات کرے، وہ کام کرے وہ، اور کوئی تعین نہیں. البتہ جمعہ کے بعد جانتے ہیں سنن کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاید صحیح مسلم میں بھی ہے، من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی اربعا. جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے وہ کہ نماز پڑھے وہ 4. تو جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت کیا ہے؟ متعین ہے. سنن ابو داؤد کی اس روایت سے جس سے بظاہر یہ لگتا ہے 6 رکعت ہے، وہ 6 رکعت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 رکعت پڑھی پھر آگے بڑھ کر کے 4 پڑھی، یعنی 2 پڑھی اور 2 پڑھی تاکہ 4 یہ ہو گئی نماز، نہ کہ آپ نے 6 رکعت پڑھی ہے. جی اگر گھر جا کے پڑھے گا پھر کتنی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے وہ ایک حدیث جو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر گھر پڑھتے 2 پڑھتے تھے اور مسجد پڑھتے تو 4 پڑھتے تھے. اس سے بعد علماء نے یہ تفریق کیا ہے کہ گھر میں پڑھے تو کتنا پڑھے؟ 2. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، قول مقدم ہوا کرتا ہے، قول جو ہے وہ مقدم رہا کرتا ہے فعل کے اوپر. اگر آپ کا عمل فعل ہو بھی 2 تو قول مقدم ہوگا، یعنی 4 رکعت گھر بھی انسان کو پڑھنا یہی بہتر ہے. جی اور تحیۃ المسجد جمعے کی تو کوئی نہیں، تحیۃ المسجد تو 2 رکعت ہے، تو اس کا تو اگر خطبہ چل رہا ہے تو پڑھے گا کہ بیٹھے گا؟ ہاں، جمعہ خطبہ بھی ہو چاہے جس حالت میں ہو وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا، الا یہ کہ جمعہ کی اقامت ہو گئی تب نہیں پڑھے گا. اس سے پہلے جب بھی جائے گا وہ 2 رکعت پڑھے گا، خطبہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. جی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، من کا تم میں سے جو شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہے تو فلیصلی رکعتین ولیتجود فیہما، 2 رکعت پڑھے اور مختصر پڑھے. اور آپ نے صلح غطفانی کو آپ نے اس کا حکم دیا کہ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو. جی ایک سوال ہے، جمعہ میں اکثر میں دیکھتا ہوں، مسجد جاتا ہوں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، اور جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد اکثر مسجد میں لوگ کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھتے ہیں. کیا نماز ہے وہ؟ یہ صرف ہمارے دیکھیے ہندوستانی پاکستانی لوگ ہیں. عام طور پر آپ کو سعودیہ وغیرہ میں یہ نہیں، اصل میں ہوا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو جمعے کی اذان ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، پہلی اذان تو اٹھ کر پڑھتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اب جی عربی کو بھی میں دیکھا ہوں، بہت سارے عربی لوگ بھی بھائی دیکھیے دیکھا بہت سے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر جو ہے یہ ہے کہ ہاں اس اذان کے بعد کوئی نماز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. جی بس ایک سوال ہے، آخری سوال بنا سکتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے، جیسے رفعین کرنا ہے چاہے اور بھی کوئی کام، تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کریں. اس کے بارے میں یہ دیکھیے، یہ قول اگر جو ہے کسی سمجھدار اور عالم آدمی یہ کہے پڑھا لکھا تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جو صحیح مسلم سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، لو ترکتم سنت نبیکم، نبی کی سنت چھوڑ دے گو بعد میں لکفرتم، تم کیا کرو گے؟ کفر کا کام کرو گے. یہ کس قدر دلیری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کس کو مقدم کیا جا رہا ہے؟ امام کے قول کو. لیکن جو آدمی یہ کہہ رہا میں سمجھتا ہوں اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ ہم امام کے قول کو اللہ کے رسول قول پر مقدم کریں، یہ اس کی تعبیر کی غلطی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر یہ بات حق ہوتی تو ہمارے امام اس کو پر ضرور عمل کیے ہوتے، یہ ان کا عذر ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہو، ادب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اب یہ کہنا ہمارے امام نے نہیں کیا، کیا تمہارے امام اللہ کے رسول سے آگے؟ جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز بغیر اذان کے نہیں پڑھی؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی وارد ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث وارد نہیں ہے، اور اس حدیث پر مختلف لحاظ سے کلام ہے.
حتیٰ کہ امام بخاری، امام احمد حنبل کے استاد ابن آدم وغیرہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، جو سنن ترمذی سنن ابو داؤد میں ہے، لیکن زیادہ علماء اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ابن مسعود نے یہ بیان کیا ہو بنائے جواز کے لیے، نہ یہ کی ہو سکتا ہے ابن مسعود سے اس بارے میں غلطی ہو گئی ہو، جیسا کہ خود امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ اور زیلعی رحمہ اللہ اپنی کتاب نصب الرایا میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ مسعود سے یہاں پر بھول ہو گئی ہو، جیسا کہ بعض مقامات پر ان سے بھول ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے۔ جی رفع الیدین کے ساتھ پڑھنے کی ہے 50 سے زائد صحابہ سے مروی ہے، ایک دو نہیں، 50 سے زائد صحابہ تواتر کے ساتھ۔ جی صاحب یہ وتر کی نماز جو پڑھتے ہیں تو اپنے یہاں ہندوستان کے اندر 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو کے پھر ایسے کر کے دعا قنوت پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اور یہاں پہ صرف 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت کریں۔ بھائی یہ دیکھیے وتر کی نماز 1 رکعت بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے۔ 3 رکعت پڑھنے کا 2 طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے، پھر 1 رکعت پڑھے، جیسا کہ یہاں عام طور پر رائج ہے، اور یہی زیادہ معمول آپ کا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہی چیز واضح ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پر وتر کی بیٹھتے نہیں تھے، سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ 1 رکعت پڑھ کر کے پھر آپ سلام پھیرتے تھے، یعنی گویا ایک تشہد سے 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ 2 طریقے ہمارے نبی سے ثابت ہیں۔ البتہ جو طریقہ ہمارے احناف میں ایجاد ہے، کم سے کم اس کی کوئی دلیل مجھے حدیث میں نہیں ملی، اگر کسی بھائی کے پاس ہے تو لا کر کے پیش کر دے، کوئی حدیث دلیل مجھ کو نہیں ملی ہے۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں جو یہ کیا؟ دعائے قنوت تو پڑھنا ہے، چاہے رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے اپنی کتاب میں، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، قنوت رکوع سے پہلے بھی ہے اور رکوع کے بعد بھی ہے۔ جی تعاون کرنے کے لیے یعنی کام کھلانے کا یا پھر پیسے مالی مدد کرنا، ایک توحید پرست نمازی ہے، وہ انسان کو ترجیح دینا چاہیے یا عام انسان ہے یا پھر کافر ہے اس کو دینا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، لا تصاحب الا مؤمنا، صحبت اختیار کرو کس کی؟ مومن کی، اور تمہارا کھانا بھی کون کھائے؟ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو زیادہ حقدار موحد ہے۔ کافر کو تو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہوگی، نفلی صدقات دیا جا سکتا ہے، کافر کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ جس کو بھی دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی قبول کرے گا۔